بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک صلواتک علیہ وعلی حاصل اسلام باقی ولیاں محافظا بدلیلا وعلا تشکلہ ہر صفحہ اور قلبت مدنی اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوق الشاکرین وعطاءۃ نجات للمتقین لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على بقية والإكرام على سيد الأسماء الوجود بسر الله كل موجود مقتدر لا إلى كل وجود صالح لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جدد الحسن والحسين وبالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم بشمال أجمعين في يومنا هذا قيام إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآنه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند آواز سے سلام من کتاب وحکمت مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاكرين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلى الله صحیح امام زمانہ اللہ تعالی شریف مالک کائنات معصومہ عالمیات کی عزت و عصمت و طہارت کے صدقے میں شریعت الحسین کے دربار میں امام جلیلۃ القدر سجا کیا کے حوالے سے ہماری حاضری کو امام زمانہ اللہ تعالی شریف منظور فرمائے اور رسالہ ثواب کی مجلسیں علیہ محمد کے دربار میں جاری و ساری ہیں. انہیں امام زمان کا رجسٹر فرمائے اور خصوصاً خاتم جنت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان اور ان میں مومنوں کے آنسو جذب کرنے کی جو صلاحیت موجود ہے اس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جتنے بھی مومن بیمار ہیں جتنے مسلمان عذاب کرنا میں مبتلا ہے اس کے علاوہ مومنات بیمار ہیں مالک کائنات جو مومن مومنات چھوٹے بڑے معصوم جوان بوڑھے امام زمانہ جب اللہ تعالی شہید قلب مقدس سے امام زمان کے صدقے ہماری حاضری کو بارگاہ امام زمان میں قبول کر کے خصوصاً پروردگار تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی شفا اور بہت بڑی دعا کہ ہمارے اس قافلے کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کے قافلے سے متصل فرما. ہمیں ان کی معرفت عطا فرما اور امام زمان کی معرفت کے ساتھ عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اپنی قوم کی تربیت کے لیے اور خاتم قیام کی اس جگہ کی آمد کے لیے سلام کریے گا. میں نے کلام مقدس سے سورہ آل عمران کی آخر و طیب آیتوں کے 81 نمبر سے لے کر 84 نمبر آیت تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا. یہ چھوٹا مقام نہیں ہے کہ
آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کہیں جناب سید سجاد بیٹھے ہیں، کہیں امام زمان بیٹھے ہیں۔ مالک کائنات نے اپنے حدیث کو ایک وقت یاد دلوایا اور کہا کہ اس اخذ اللہ کو شادی میرے طاہر محمد، میرے مزمل محمد، میرے مبشر محمد، بطول کے بابا محمد، حسنین کے نانا محمد، علی مرتضیٰ کے آقا محمد، اس اخذ اللہ الوسا کا تقدیم اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ہم نبیوں سے عہد لے رہے تھے۔ اور اس کے بعد قرآن میں جہاں پہ تیس استعمال ہوا ہے وہاں پرانا کوئی واقعہ اس کی یاد دلائی جاتی ہے، اور یاد اسے دلائی جاتی ہے جو واقعے کا عینی گواہ ہو۔ اس لیے کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ بولنا چاندی ہے دلوں میں آپ ہے اور سننا سونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ کل گفتگو کرو تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی پہچان ہو سکتی ہے علی والے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے اس کا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم آدم کو خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آدم خلیفہ بن رہے تھے اور اللہ خلیفہ بنا رہا تھا رسول موجود تھے۔ گزارش ہے اس وقت اللہ علیہ کرنا کہ جب ہم نبیوں سے عہد لے رہے تھے کہ ماں ابے تو کتاب میرے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب دی تھی اور سب باتیں آپ کو یاد ہے کہ قرآن پڑھنا چلا جا رہا ہوں، جہاں جہاں اچھا لگے گا قرآن پڑھنا تو وہاں میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ حاضر محمد کا تذکرہ ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ 300 آیات قرآن کی ایسی ہیں جو مولا علی کی ولایت کا کھلا اعلان ہے۔ بادشاہ فرما رہے ہیں دیکھو اے نبیوں یہ باتیں تو کتاب حکمت ہے، میرے نبیوں میں نے کتاب دی اور حکمت کی دی۔ سننا جاءکم رسول، دیکھو جب موقع زمانے میں میرا ایک احمد آئے گا، میرا ایک محمد آئے گا، ویشیوں کو انسان بنانے والا، مسلمانوں کو سلمان بنانے والا جب آ جائے پھر کرنا کیا ہے کہ تم نے میرے محمد کے ایمان بھی لانا ہے اور میرے محمد کی نصرت بھی کرنی ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اکیلا ایمان لانا کافی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ بڑا مہذب ماحول ہے اور ماحول ہے۔ پروردگار عالم نے سارے نبیوں سے عہد لے کے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ تعالیٰ اخذتم علی ذالکم اسری، اے میرے نبیوں میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے، میں نے تمہیں مرتضیٰ بنایا ہے۔ تعالیٰ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا میرے اس اقرار اور عہد کو تم تسلیم کرتے ہو؟ دوستو جو عہد لے رہا ہے وہ خالق المعصومین ہے، جس کے لیے عہد لیا جا رہا ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اور جن سے عہد لیا جا رہا ہے وہ معصومین ہیں۔ اور پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مالک جب ان سے خطا کا امکان ہی نہیں اور یہ
مصطفیٰ بننے ہیں جنہیں انہیں نبی بنایا ہے، جنہیں انہیں رسول بنایا ہے، اس لیے کہ معصوم بنانا تیرا کام ہے۔ تو اللہ شریف ان سے عہد دینے کے بعد قرآن کیوں بنا رہا ہے؟ کہا میں میرے محمد کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے نبی اقرار کرتے ہو، اس عہد کو مانتے ہو۔ سارے نبی سردار سارے نبی سردار ہوئے۔ دیکھیے گا جب مالک کچھ کہے تو اس کا بجا لانا، سرے تصدیق خم کرنا اور اس کی دلیل پیش کرنے کا نام ہے سجدہ۔ ساروں میں قالوا تسمیہ کا سیدھا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب مالک کائنات نے کہا اچھا میرے نبیوں تم اس عہد و پیمان کو مانتے ہو کہ جب میرا محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو ایمان بھی لاؤ گے، نصرت بھی کرو گے۔ تھوڑا بولتے ہیں کہ کوئی مارے میں پابندی بھی نہیں ہے، میں آپ کے مزاج سے بھی واقف ہوں، بھی مقامی ہوں، بھی طالب علم، لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں آل محمد کے دربار میں۔ ہم بارش قرآن کا تذکرہ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن بلند ہوتے ہیں تو لوگ اس سنا پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھو میرے نبیوں تم میرے محمد کے عہد مانتے ہو، تم ایمان لانا تسلیم کرتے ہو۔ کالا فاشہدوا، دیکھو کالا واحد کا سیدھا مالک نہیں تھا، دیکھنا بیٹا ادھر دیکھنا، کوئی بات نہیں، معصوم ہے۔ آل محمد کے دربار میں میں معصوم کا تذکرہ کر رہا ہوں، حدیث مولا کی ہے، آل محمد کا تذکرہ ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پڑھنے والا بھی گناہگار ہے، سننے والا بھی گناہگار ہے۔ آل محمد کا تذکرہ کہا واحد کا سیدھا ہے، بشری تم بھی گواہ ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میرے نبیوں میں بھی تمہارے ساتھ اس عہد پہ گواہ۔ اس کے بعد مالک کائنات نے عجیب قصیدہ پڑھا میرے محمد کا قیامت تک کے لیے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اب جائے گا هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ دیکھو جو بھی اس کے بعد نافرمانی کرے تو پھر میں اس کو نبی ہی نہیں رہنے دوں گا، نبوت ہی نہیں چھینوں گا، بلکہ میں نبوت کے دائرے سے نکال کر فاسقون میں شامل کر دوں گا۔ تو دوستوں نے تو مجھے آل محمد کے دربار میں صرف ایک ہی جملہ ادا کرنا ہے، اور جیسے ہی مولانا آئے گی میں محمد جو ہے امام زمانہ کے دربار میں رکھ دوں گا۔ تو دوستوں عزیزوں، رسول کائنات اس دنیا میں آئے، پیغمبر کائنات نے تبلیغ شروع کی، پہاڑوں میں رسول کھڑے تھے، ذہن میں ہے نا ساری باتیں، کہ جو بھی نبی ہو کے اگر رسول پہ ایمان نہ لائے، اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس سے لطف نہ لوں، میں بار بار یہ رسول کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ تطمئن القلوب کا تذکرہ ہے کہ جو دل کو سکون ملتا ہے۔ توجہ ہے نا جناب محترم، اب پیغمبر کا ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، عہد معمولی نہیں، بندہ معمولی نہیں، محفل معمولی نہیں۔ ایک عجیب قسم کا روح ماحول ہے۔ اور اب میں رسول کائنات کی تبلیغ کا ایک پہلو رکھنے لگا ہوں۔ پیغمبر کھڑے ہیں پہاڑوں کے درمیان، شام کا وقت ہے، قصص النبیین دیکھ لیجیے گا، یہ سارے جہالت کے فرعون ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ اب یہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہوئے۔ میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہہ دوں کہ کائنات کی جہالت ایک جگہ اکٹھی ہے۔ کیا پیغمبر کائنات پہاڑوں کے درمیان سے ایک جملہ کہتے ہوئے چلے، قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر لا الہ الا اللہ سے کون دور ہے؟ اسی کی خاطر یہ مجلسیں ہیں، اسی کی خاطر آنکھیں ہیں، اسی کی خاطر یہ سننے والی سماعت رکھنے والے کان ہیں، آنکھیں اللہ کے صدقے میں ہیں۔
کان اذن اللہ کے صدقے میں ہے، ہاتھ ید اللہ کے صدقے میں ہے، چہرہ وجہ اللہ کے صدقے میں ہے، سر راس اللہ کے صدقے میں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بندہ ہے نفس اللہ کے صدقے میں۔ میرے رسول کی میں بچھڑ کر سجا رہا ہوں، میں قصیدے امام زمان کے دربار میں رکھ رہا ہوں، ادھر سے پیغمبر قل لا الہ الا اللہ ٹکڑے ہوئے کہتے ہوئے چلے چلے، ساری جہالت اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے اپنے حساب سے منصوبہ بنایا، ذہن میں منصوبہ آیا، یہ منصوبہ لے کے کھڑے رہے، پیغمبر ادھر سے چلے اور ان کے پاس آئے۔ ہاتھی ہمیشہ چل کے آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں امت گرفتار ہوئی ہے تو امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں کو یہاں بلاؤ، توجہ ہے، بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مولا خود گئے ہیں اور جا کے مشکل کشا نے مشکلوں کو حل کیا ہے، اس لیے کہ کائنات میں رسول ہے ہادی برحق، کائنات کے شہنشاہ ان کے پاس آئے اور ذہن میں منصوبہ تھا۔ انہوں نے جاتے ہوئے وہ جو کپڑے کھولنے والا ہوتا ہے جانور کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہر چیز آپ کو یاد ہے، مجھے پیغام پہنچانا ہے، آل محمد کے دربار میں پیغام پہنچانا ہے۔ وہ جا رہا تھا رسول سے پڑے اور ادھر سے نکلا اور جہالت کے پاس سے گزرا، جہالت کے پاس سے گزرا اور دور چلا گیا۔ فوراً ان کی شرارت بدلی، کہا ہو نہ ہو ہم اب رسول سے بدلہ لیں گے۔ جو ہے نا جتنا محترم، یہ رسول پاک کے قدموں میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو بھی مانیں گے، آپ کے اللہ کو بھی مانیں گے، توحید کو بھی مانیں گے، نبوت کو بھی تسلیم کریں گے، ذرا اس جاتے ہوئے بچو کو تو واپس بلائیے۔ جو ہے نا جاتے ہوئے جانور کو تو واپس بلائیے۔ اور آپ اور میں اس طرح جانتے ہیں، میں کچھ شاید کتابیں پڑھاتا ہوں نہیں بھائی، آل محمد کی عزت کی قسم، جانور کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ جیسے ہی اس سے پیچھے سے کوئی آواز دے تو اس کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو فطرت کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آواز دے، عام بندہ آواز دے تو جانور کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، ادھر پیغمبر سے یہ جملہ کہا گیا کہ آپ کو بھی مانیں گے، پیغمبر نے کوئی جملہ نہیں کہا، بھاگتے ہوئے جانور کو اشارہ کیا، وہ فطرت کو توڑ کے محمد کے قدموں میں گرا، فطرت کو توڑ کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں گرا اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس دوستو یہی تک تو آپ کو لایا تھا کہ پیغمبر کائنات نے اشارہ کیا جانور کو، نہ پلٹنے والا پلٹ کے آیا۔ مالک آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کا چپ رہنا ہی قیامت ہے۔ محمد آپ کو سلامت رکھے، آپ کا چپ رہنا ہی بنتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے مقامی کو کون سنتا ہے، لیکن یہ تو رسول کا کمال ہے، مقامی ہو کے بھی خدا منوا لیا جو نظر نہیں آتا۔ لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں بھائی، دیکھیے اگر کوئی پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر لبیک نہ کہے تو وہ نبی نہیں رہتا، اور اگر کوئی مسلمان کو رسول پکارے اور وہ رسول کی آواز پر لبیک نہ کہے تو جب نبی نبی نہیں رہتا تو مسلمان۔ اچھا ایک نعرہ تکبیر تو بلند کیجیے گا، میں آل محمد مولانا صاحب جو ہے وہ
تشریف لے آئے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں امام زمانہ کا تولد جو ہے وہ خدمت اقدس میں آپ کی پیش کریں گے. لیکن آج زیادہ ابتدا ہے کہ وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، براہ کرم کی قیادت سے پہلے ہی جو ہے وہ میدان میں تشریف لے آئیں اور بارگاہ جلیلۃ القدر کو یہ شرف عطا کریں. بلند آواز سے صاحب آپ پڑھیے گا. یہ خواب میں سجاد کو محشر نظر آیا. آخر جملہ، خواب میں سجاد کو محشر نظر آیا اور تعبیر میں زینب کا کھلا سر نظر آیا. دربار یزیدی میں جو تاریخ نے دیکھا، سجاد 72 سے بھی بڑھ کر نظر آیا. برائے خوشنودی محمد والے محمد علیہ السلام صلوات. حسب معمول میں پھر روزانہ کی طرح گزارش کروں گا جناب صاحبان آگے آگے تشریف لے آئیے. حضرات گرامی کا عشرہ ثانی کی 8ویں مجلس ہے اور آپ کو بھی آگاہ ہیں کہ یہ 25-26 سال سے تسلسل اپنی یہ مجالس وغیرہ اپنے عروج کی طرف گامزن ہے. انشاءاللہ ہماری بھی خوش بختی آپ سب کی ہوتی ہے کہ ہم علماء کے جو فرامین ہیں ان کے جو علم سے مستفید ہو رہے ہیں. تو آج کے ہمارے عالم دین ہیں جو خطاب فرمائیں گے سید علی رضا جان کاظمی صاحب ہیں. سید جان علی کاظمی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ قوم میں محنت کرتی ہیں اور انگلینڈ میں کافی عرصہ گزارا ہے. ویسے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مجالس جاری وسالی رہتا ہے. تو میں ابتدا میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ جتنے گزشتگان ہیں ہمارے جو انجمن سے منسلک تھے، جو مومنین مرحومین اس دنیا سے غیرت فرما چکے ہیں، بالخص وہ مومنین جن کا دنیا میں کوئی وارث موجود نہیں ان کے فاتح خانی کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ بھی کروں گا کہ جتنے انجمن کے موجودہ جمعیت سفارت سجادیہ کے موجودہ راکین عہدیدار منتظمین خدمتگار ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے صحت و سلامتی اور نظام کے اضافے کے لیے جملہ مومنین اور مرحومین مومنینہ مومنات جو دنیا کے لیے ان کے اشارے دعا کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ تھوڑا سا بہت نہیں. ایک بات پھر میں آپ کو دیکھنا دینا چاہوں گا. ایک سورج فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کے لیے نام گرامی ہے پیر اظہار الحق سید صادق حسن کاظمی، سید افسر حسین نقوی و زوجہ مرحومہ، سید اقبال حسین نقوی و زوجہ مرحومہ اور ان کے جتنے اہل خانہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے سورہ فاتحہ. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. میں انتہائی ادب سے
اور ICO انتظامی کے منتظم جناب قبلہ سید نعیم رضا جان کاظمی صاحب سے کہ رانا میں روز ممبر ہوں اور اپنے معاہد حسنہ سے ہمارے گرو اور مومنین کے عزیز اور حضرت کو استفادہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، جو بھی گزارش کرتے ہیں ویسے دورانہ کی اجتماع اور ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں، تھوڑی سی ہو جائے بیٹا آپ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما وأہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سلام۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا، کافر جل کے مر گئے، موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کب کا واقعہ ہے؟ موسیٰ نبی سے کافروں نے کہا موسیٰ ہمیں تمہارا خدا تو نظر نہیں آتا، ہم اسے کیسے مانیں؟ موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پر چلتے ہیں، اور اس کوہ طور پہ جانے کے نتیجے میں کوہ طور پہ ایک نور چمکا، جس نور کے نتیجے میں کافر جل کے مر گئے، پہاڑ سرمے میں بدل گیا، حضرت موسیٰ جیسے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب سوال یہ ہے کوہ طور پہ جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا خدا ہی کا تو نور تھا، وہ تو خدا کو دیکھنے گئے تھے، مگر وہ نور خدا کا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا، وہ نور کسی جگہ میں چمکا تھا۔ خدا نے خود اس آیت میں فرمایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے نہیں ہوتی، یہ نور کوئی شے تھی۔ اچھا اگر یہ نور خدا کا نہیں تھا تو کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے، اس
نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے اسی نور کے تعارف کے لیے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا، اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا، وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ اور جلال الدین سیوطی اہل تسنن کے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس کا نور تھا، رسول اللہ نے فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ اسی لیے تو جب فاطمہ بنت اسد کعبے میں پہنچی، ایک مرتبہ دیکھا خدا نے بلایا ہے مگر میزبان نے میرے آنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ لیا، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوارِ کعبہ بیوی ادھر سے آئے، حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوارِ کعبہ بیوی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ یہ اہل بیت کا مقام، یہ ان کا رتبہ کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر ان کا فیض لوگوں تک پہنچ رہا ہے، انبیاء تک پہنچ رہا ہے، موسیٰ نبی تک ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، قرآن میں خداوند متعال رسول اللہ سے کیسے بات کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کا پروردگار فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں، اور عربی میں جو لفظ ہے وہ وَإِذْ کا لفظ ہے، یعنی آپ یاد کیجئے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے بھائی محسن بھائی میرے دوست ہیں، میں ان سے کہوں محسن بھائی یاد کیجئے جب کربلا میں ہم خاک شفا کی تسبیح خرید رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تسبیح خرید رہا تھا میں بھی وہاں تھا، محسن بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ اب خداوند متعال اسی انداز سے اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے، اور ایک مقام نہیں کئی مقامات پر کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے، کبھی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کبھی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا بارالہ یہ نبی ہزاروں سال بعد میں پیدا ہوں گے مگر تو اس طرح سے کیوں خطاب کر رہا ہے، آواز آئے گی میری ہر آیت میں حکمت ہے، تیری خدایا تیری اس آیت میں کیا حکمت ہے، حکمت یہی بتلا رہی ہے کہ جب یہ تمام حادثات ہو رہے تھے رسول اللہ وہاں موجود تھے، جب آدم صفت کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ قصہ مختصر کروں دنیا بن رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا، بھی ہے یہ دنیا بن رہی تھی رسول اللہ کے پاس، یہ سب اللہ نے علوم دیے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ یہ اب وہ ہستیاں ہیں دنیا میں آنے سے پہلے فیض دے رہی ہیں، آپ کو ایک
مثال دوں پھر اور واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک 20 سال کا جوان ایک 80 سال کے بزرگ سے کہے آپ کا اسٹائل، آپ کا بولنا تو بالکل آپ کے دادا کی شبیہ ہے، آپ کا بولنا، آپ کا ہنسنا، یہ نہیں کہا کہ شکل کہتا تو کہہ سکتا ہے کہ تصویر ملا کے کہہ رہا ہے، مگر یہ نوجوان بزرگ سے 80 سال کے بزرگ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو بولنا، ہنسنا، انداز گفتگو بالکل آپ کے دادا کی طرح ہے. نوجوان سے بوڑھے پوچھیں کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ کہتا میں تو 20 سال کا ہوں. اب بیٹا میری عمر 80 سال ہے، تم نے میری جوانی بھی نہیں دیکھی، میرے باپ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور تم نے میرے دادا کو تو بالکل ہی نہیں دیکھا ہوگا. تم اس بات کے حقدار نہیں ہو جو مجھے کہہ سکو کہ میں کس کے شبیہ ہوں. وہ اس بات کا حقدار ہے جس نے میرے دادا کو دیکھا ہوگا. عزیزان محترم، رسول اللہ نے مولا علی کو سند دے دی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه والى نوح فی علمه والى ابراہیم فی خلته والى اسماعیل فی صدقه والى موسیٰ فی ہیبته والى عیسیٰ فی عبادته والى یحییٰ فی زہده والى سلیمان فی قضاوته والى ایوب فی صبره والى یوسف فی حسنه فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب. اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر اسماعیل کی سچائی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر یحییٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر سلیمان کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر حسن یوسف کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. وہی یہ کہہ سکتا ہے جس نے ان تمام انبیاء کو دیکھا ہوگا. کبھی ہم کہتے ہیں عہد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، عہد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. عہد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے اوصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. ایک بلند سوال یہ مقام زمانے کے لوگوں کے پاس رسول اللہ کی معرفت نہیں تھی. آتے تھے رسول اللہ کو ویسے پکارتے تھے جیسے ایک دوسروں کو پکارتے تھے، جیسے کزن کو پکارتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پھر آتے دروازے پر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے رسول اللہ کو بلاتے. رسول اللہ جانتے یہ گنہگار ہو رہا ہے، میری آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بول رہا ہے. رحمت للعالمین تھے رسول اللہ، اس کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیتے کہ یہ گنہگار نہ ہو جائے. خدا کی آیت نازل ہوئی لا تجہروا، اے مسلمانوں، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. پھر ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس لوگ آتے، رات کا کھانا کھا لیتے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے. رسول اللہ اور کیا ہو رہا ہے گپ شپ مارنے کی صورت میں. رسول اللہ پریشان کہ نکال تو نہیں سکتے، احترام میں رسول اللہ کچھ نہیں کہتے. آیت نازل ہوئی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اگر کھانا کھا لیا تو منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ہمارا حبیب حیا کر رہا ہے تم لوگوں سے. ان اللہ لا یستحی من الحق، خدا رسول کے معاملے میں کسی سے حیا نہیں کرتا. چلے جاؤ، خدا رسالت کے معاملے میں کسی سے حیا نہیں کرتا ہے. اب ایک مرتبہ اور آگے بڑھے، دیکھیے
قرآن معرفت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ اور آگے بڑھے کہ کیا ہوا, رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے آپ کے کان میں ایک بات کرنی ہے, پرائیویٹ بات کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. ایک بندہ آیا, دوسرے نے کہا یہ کیوں کر رہا ہے, میں بھی کروں گا. کل سے وہ بھی آیا, تیسرے نے کہا صرف یہ کیوں کر سکتا ہے, میں بھی تو حقدار ہوں. پوری لائن لگ گئی. تیسرے دن ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سرگوشی کروں گا, میں آپ کے کان میں بات کروں گا, میں پرائیویٹ بات کروں گا. حضور پاک تکلف میں کچھ نہیں کہہ رہے. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی, فقدموا بین یدی نجواکم. اے مسلمانوں, رسول کے کان میں اگر بات کرنی ہے جاؤ بیت المال میں پیسے جمع کروا دو, رسید لے کر آ جاؤ اور پھر آپ کے رسول سے بات کر دیں. پہلے رسید لے کر آ جاؤ پھر بات کرنا. مگر تاریخ کہتی ہے دربار نبی خالی ہو گیا, نہ امیر رہے نہ فقیر رہے. فقیر چلے گئے, دولت نہیں تھی. امیر چلے گئے کیونکہ ان کے پاس کنجوسی تھی, وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے ایک ہستی تھی جو رہ گئی. وہ کون ہستی تھی؟ وہ عاشق نبی تھے, وہ معشوق نبی تھے, وہ محب نبی تھے, وہ محبوب نبی تھے, وہ کمال نبی تھے, وہ جمال نبی تھے, وہ جلال نبی تھے, وہ حسن نبی تھے, وہ جان نبی تھے, وہ روح نبی تھے, وہ نفس نبی تھے, وہ شریک نور نبی تھے, وہ وسیع نبی تھے, وہ حافظ نبی تھے, وہ محافظ نبی تھے, وہ کمال عشق نبی تھے, وہ غالب علی کل غالب تھے, وہ علی ابن ابی طالب تھے. بس ایک علی رہ گئے. علی نے سوچا اس سے بہتر کیا چانس ملے گی, نور کے دو ٹکڑے تنہائی میں ملیں گے. مگر علی نے سوچا کہ ہم پارٹی بازی نہیں کرنے والے, قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, پیسے دو. علی گئے, کیا کیا, 10 درہم قرضے کے طور پہ لیے اور ایک سوال کرتے آگے 1 درہم خرچ کرتے, پھر دوسرا درہم خرچ کرتے, پھر سوال کرتے, پھر تیسرا درہم خرچ کرتے, پھر سوال کرتے. پہلا درہم خرچ کیا, رسول اللہ کے پاس آئے, سوال پوچھا, یا رسول اللہ ما اسأل اللہ, خدا سے کیا مانگوں؟ فرمایا اسأل اللہ سلامت الدین والدنیا, سلامت دین دنیا مانگو. پھر دوسرا درہم خرچ کیا, پھر آئے, یا رسول اللہ کیف اسأل اللہ, خدا سے کیسے مانگوں؟ فرمایا بالصدق والوفا, سچائی اور وفا کے ساتھ اللہ سے مانگو. پھر دوسرا درہم خرچ کیا, پھر پلٹ کے آئے, یا رسول اللہ ما علیہ, یا رسول اللہ مجھ پر کیا واجب ہے؟ فرمایا طاعت اللہ و طاعت الرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت ہی تم پر واجب ہے. پھر 1 درہم خرچ کیا, پھر پلٹے, یا رسول اللہ مسرور, سرور کس شے کا نام ہے؟ فرمایا السرور الرؤیا, اللہ سے ملاقات ہی مومن کے لیے سرور ہے. پھر 1 درہم خرچ کیا, پھر پلٹے, یا رسول اللہ من راحہ, راحت کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الراحت فی الجنہ, راحت تو مومن کے لیے جنت ہی میں ہے. پھر 1 درہم خرچ کیا, پھر آئے, یا رسول اللہ مل فساد, فساد کس شے کا نام ہے؟ فرمایا الفساد الکفر, فساد کفر ہی فساد ہے. پھر 1 درہم خرچ کیا, پھر آئے, کہا یا رسول اللہ مل حق, حق کیا ہے؟ فرمایا الاسلام, اسلام ہی حق ہے. پھر 1 درہم خرچ کیا, پھر الپلٹے, یا رسول اللہ مل وفا, وفا کس شے کا نام ہے؟ فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہنا ہی وفا ہے. ادھر علی کے 10 سوال ختم ہوئے, ادھر آیت کینسل ہو گئی. مسلمانوں, اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں خدا نے انتظار کیوں کیا, علی 10 سوال کر لیں پھر آیت کو کینسل کیا, مجھے وجہ معلوم نہیں ہے. مگر 2 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی. شاید خدا نے دیکھا کہیں علی پورے مدینے کے عشق نبی میں مقروض نہ ہو جائیں تو آیت کو کینسل کیے دیتے ہیں. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے خدا نے ارادہ کیا تھا علی کو ایک ایسی فضیلت عطا کر دے جس میں کوئی علی کا شریک نہ ہو. یہ علی, یہ وہ فضیلت تھی جس میں کوئی شریک نہیں تھا, بس علی تھے اور نبی تھے.
ایک سلوات دیکھیے. یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ان کا رتبہ کہ اگر انسان ان کی معرفت حاصل کر لے دنیا بھی اس کی کامیاب، آخرت بھی اس کی کامیاب ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی گرمی موج نور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریا کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مستد حل ادا، علی دل میں اپنی ودا کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا حوصلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے. اگر معرفت چاہیے انہی کے طرف سے ملے گی. اس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، فرمایا بقیت اللہ خیر لکم. اگر تم مومن ہو جاؤ، لوگ خیر کی تلاش کرتے ہیں، صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں صبح بخیر، صبح بخیر، شام بخیر، شب بخیر. فون پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ بچہ گھر سے جاتا ہے، ماں کہتی ہے خیریت سے جاؤ. ارے بھائی سب کو خیر کی تلاش ہے. خدا کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم. اگر خیر چاہیے تو امام زمانہ کے در سے ملے گا، خیر تمہیں ادھر ہی سے ملے گا. اب خیر کیسے ملے؟ دیکھیے ہم جس زمانے میں رہتے ہیں دور فتن ہے، غیبت کا زمانہ ہے، اور ہم سے پہلے جو خاص واقعہ ہوا وہ عاشورہ کا واقعہ ہے. ہمارے بعد جو خاص واقعہ ہوگا وہ ظہور کا واقعہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں ان دو واقعات کے درمیان میں ہے. ظہور کو اگر ہم قریب کرنا چاہتے ہیں پہلے عاشورہ کو سمجھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ظہور امام زمانہ اور تیسرے امام 12ویں سرکار اور امام حسین کے درمیان خاص رشتہ ہے، خاص تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ جملے ہم مسائل میں سنتے ہیں مگر اس میں بہت بڑا درس چھپا ہوا ہے. 12ویں سرکار غلاف کعبہ لپٹ کے رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اے خدایا میں مضطر ہوں، میرے ظہور کو جلدی کر دے. آواز آئے گی مہدی، ہم نے تجھے اجازت دے دی، اب مولا پلٹیں گے، اب کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہیں گے. یہ ندا ہم مسائل میں سنتے ہیں مگر بہت بڑا درس ہے اس میں. کیا فرمائیں گے؟ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. اے زمین میں رہنے والوں، میں حسین کی نسل سے آنے والا ہوں. عجیب ہے، دادی نانا رسول اللہ کے نام سے تعارف نہیں کرایا، علی کے نام سے تعارف نہیں کرایا، فاطمہ کے نام سے بھی تعارف نہیں کرایا. حسین کے نام سے کیوں تعارف کرایا جا رہا ہے؟ اور وہ بھی یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، شیعوں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا المسلمون یہ بھی نہیں کہا. یا اہل العالم، اے دنیا میں رہنے والوں، عیسائی، کافر، مسلمان، بدھسٹ، سب سے یہ خطاب ہے. اور انداز انٹروڈکشن کا کیسے ہے؟ حسین کے نام سے انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. قانون عقل یہ ہے، آپ کسی کے نام سے تعارف کرائیں گے تو ضرور سامنے والے اس شخص کو جانتے ہوں گے، جیسے انہوں نے ہمارا تعارف والد صاحب کے نام سے کرایا. کیوں کرایا؟ کیونکہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یعنی رسول مولا امام زمانہ کس کے نام سے تعارف کرائیں گے؟ امام حسین کے نام سے. اس کا مطلب یہ ہے جب ظہور ہوگا پوری دنیا اچھی طرح حسین کو پہچان چکی ہوگی، پوری دنیا اچھی طرح حسین کو جان چکی ہوگی. اے نوجوان، اگر تمہیں ظہور کے لیے کوشش کرنی ہے، ظہور
کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ نوجوان پوچھتے ہیں میں امام زمانہ کے لیے کیا کروں؟ ظہور کے لیے سب سے بڑی کوشش یہی ہے، گلی گلی نگر نگر کونا کونا ذکر حسین قائم کرو، اپنوں کو اور غیروں کو مجلس میں بلاؤ تاکہ حسین کی معرفت ہو، اور جب یہ لوگ اس ندا کو سنیں تب سمجھ آ جائے یہ کس حسین کی نسل سے آ رہے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر ظہور کے لیے کچھ کام کرنا ہے امام حسین کا ذکر عام کر دو، یہی ظہور کے لیے سب سے اچھی کوشش ہے۔ اب دیکھیے ہم امام زمانہ کے 313 صحاب میں ہمیں شامل ہونا ہے، ان کی کیا کوالٹی ہے؟ ان کی وہی صفت اور کوالٹی ہے جو 72 کی صفت تھی۔ 72 کی کیا صفت تھی؟ 72 کی ایک صفت جس کی طرف خود امام حسین فرماتے ہیں، صفت وفا کی صفت تھی۔ ایسے وفادار کبھی کہیں نہیں گزرے۔ امام حسین خود فرماتے ہیں کہ انی لا اجد اصحابا اوفا منکم، میں تم سے بڑھ کر وفادار صحابی میں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ عجیب وفادار تھے، کبھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہا، کبھی سب کو بٹھا کے کہا، نافع کا ہاتھ پکڑ کے کہا اس کھائی سے نکل جاؤ۔ نافع نے کہا مولا اگر وحشی درندے ہمیں چیر پھاڑ دیں ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سب کو بٹھا کے کہا چلے جاؤ اے حسین کے چاہنے والوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس وقت مسلم ابن ہو سجا اٹھے، فرمایا واللہ لو علمت انی یقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احرق ثم احیا ویفعل بی ذلک 70 مرہ ما فارقتک یا حسین، اگر مجھے 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر جلا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلا دیا جائے، یہ سارا کام 70 مرتبہ کیا جائے، اے بطول کے بیٹے تجھے تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ وفا تھی۔ ان سے وفا کیوں سیکھنی ہے؟ کیا اس لیے سیکھنی ہے کہ ہم کہیں واہ واہ کتنے اچھے وفادار تھے؟ نہیں، اس لیے سیکھنی ہے کہ جیسی وفا عباس نے اپنے زمانے کے امام سے کی ویسی وفا میں اپنے زمانے کے امام سے۔ وہ وفادار تھے، اب اس وفا کو میں سیکھوں، ویسا وفادار اپنے امام زمانہ سے بنوں۔ کربلا والے وفادار نہیں تھے بلکہ مواسات کے لیول پر تھے۔ کربلا جاتے ہیں امام حسین امام حضرت عباس کے روزے پہ زیارت بولتے ہیں، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے الاخ المواسی، اے عباس آپ ایسے بھائی تھے جو مقام مواسات پر پہنچے ہوئے تھے۔ مواسات کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں برادری، برادری غلط ترجمہ ہے۔ مواسات کو سمجھنے کے لیے چند اسٹیپس آپ کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ایک نعمت آپ کو دی ہے، آپ کو نہیں دی ہے، آپ کے پڑوسی کو دی ہے، اگر آپ کہیں دل ہی دل میں اللہ اسے تباہ کرے یا زبان سے کہیں تو اسے حسد کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مگر دوسرے لیول پر کیا ہے؟ آپ کے کسی دوست کو ایک نعمت دی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اسے تباہ کرے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اسے بھی آباد رکھے، یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے، یہ ٹھیک ہے، اسے غبطہ کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک لیول ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، پڑوس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی روٹی اٹھا کر پڑوسی کو دے دیتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں، فداکاری کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں۔ کیا یہی ہے آخری لیول؟ نہیں، اس سے اوپر بھی ایک لیول ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر آپ کے مسلمان بھائی کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، مگر کسی وجہ سے یہ نعمت آپ اس تک نہیں پہنچا سکتے۔ شاید وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، شاید وہ کسی اور زمانے میں رہتا ہے، شاید وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو آپ خود کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر مواسات سمجھنا ہے میدان کربلا کا رخ کیجئے، عباس کے چلو میں پانی ہے، عباس پی سکتے ہیں، مگر عباس جانتے ہیں شاید یہ پانی حسین تک نہ پہنچ سکے۔ عباس نے خود کو بھی اس پانی سے محروم کر دیا کیونکہ مقام مواسات میں پہنچے ہوئے تھے۔ وفا کے آخری لیول کا نام مواسات ہے، اور یہ وفا عباس نے علی سے سیکھی تھی۔ سلمان فارسی ایک کھانا لے کر آئے، کہا مولا یہ سویٹ ڈش ہے، میٹھی چیز کوئی لے کر آئے، کہا یہ فارس میں کھائی جاتی ہے۔ مولا علی نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کر دیا، کہا مولا کیا کھانا مزیدار نہیں، اچھا نہیں؟ کہا اچھا ہے تم کھا لو۔ کہا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا کیونکہ میرے آقا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ غذا کھائی ہی نہیں تھی، حرام نہیں تھا، کھا سکتے تھے،
حرام نہیں تھا، مگر کیونکہ آقا رسول اللہ ظاہراً تو اس دنیا میں موجود نہیں تھے، یہ غذا وہاں تک پہنچا نہیں سکتے، تو خود کو بھی اس غذا سے مولا نے محروم کر دیا۔ یہ مواسات یعنی وفا کی آخری لیول کو مواسات کہتے ہیں۔ اب ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کم از کم وفا اپنا لیں، وفا کیسے ملے گی؟ وہ وفا کہ اپنے واجبات پہ ہم عمل کریں اور مستحبات پر بھی عمل کریں اور مکروہات اور حرام سے ہم بچے رہیں۔ کیا کریں؟ کس انداز سے آگے بڑھیں؟ اہل بیت نے ہماری زندگی میں ہر چیز اور ہر نسخہ ہمیں بتلا دیا ہے۔ افسوس کہ ہم اہل بیت سمجھتے ہیں مولا کا صرف دین سے تعلق کام ہے۔ اہل بیت نے دنیا کے متعلق ہمیں بتایا کیا لباس پہنو، کیسے کپڑے پہنو، کس طرح سے انداز میں جیو، اتنی چیزیں اہل بیت نے بتائیے۔ ہم نے سمجھا اہل بیت صرف محراب و منبر تک محدود ہیں، پوری زندگی اہل بیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تبھی تو امام حسن ایک نسخہ آج سن لیجیے مولا کا، اپنی زندگی میں روٹین لائف میں اپنا لے۔ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا حسن کیا چاہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے تو ڈاکٹر اور طبیب سے غنی ہو جائے، تمہیں ڈاکٹر کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ ہاں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ہوں گے محترم ہوں گے، مجمع میں شاعر ہوں گے محترم ہے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں جب بیمار ہوں اس وقت نہیں دیکھنا چاہتے، یا کم از کم بیماری تک پہنچنا نہیں چاہتے، دل سے تمہیں مستغنی کر دوں۔ کہا بابا بتا دیجیے اب مولا کا نسخہ کس لیے؟ ہماری جسمانی صحت کے لیے۔ ہماری جسمانی صحت کے لیے اہل بیت نے 11,000 نسخے بتائے ہیں۔ ذرا سوچئے ایک ولی خدا نے اتنا ٹائم نکالا، آپ کو ذرہ ذرہ سکھایا کہ زندگی میں کیسے جیو۔ ہم اس حدیث کو پڑھے ہی نہ، یقیناً ہم نے اہل بیت کو اکیلا چھوڑ دیا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ مولا نے کیا کہا۔ حسن بیٹا کبھی مریض نہیں ہونے کا نسخہ کیا کریں؟ پہلے نسخے پہلی شرط مولا نے فرمائی، 4 شرطیں بتائی تھی، پہلی شرط میں شاید اکثر لوگ آؤٹ ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ بیٹا جب تک بھوک نہ لگے تو کھانا نہیں کھانا۔ ہم تو ہمیشہ سے کھاتے ہی رہتے ہیں، پیٹ میں جگہ ہو نہ ہو کھاتے ہی رہتے ہیں، ٹوٹی تک بھر لیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا کیا فرمایا؟ بیٹا ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تمہارے پیٹ میں جگہ ہے، اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک دے۔ یہ بھی مشکل ہے ہم دونوں کے لیے، حالانکہ دکھنے میں بہت سمپل ہے۔ اہل بیت کی حدیثیں ظاہراً بہت سمپل لگتی ہیں مگر اس میں گہرائی بہت ہے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کے جملے چھوٹے کیوں ہیں؟ مولا علی کی تقریریں اٹھائیے، مولا علی کی تقریر آپ پوچھیں گے کہاں ہیں؟ نہج البلاغہ۔ خطبے کو عربی میں تقریر کو خطبہ ہی کہتے ہیں۔ یہ مولا علی کی تقریریں اگر دیکھیں گے 2-3 صفحے کی، اتنی تقریر اگر کوئی عالم دین پڑھ کے اتر جائے لوگ کہیں گے اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، وہ جو علم کا خزانہ ان کے پاس تھا اتنے چھوٹے جملے کیوں تھے، اتنی چھوٹی تقریر کیوں تھی؟ اس کا جواب خود امام معصوم کہتے ہیں، خود مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں اذا تم العقل قل الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کے جملے تو بہت سائز میں چھوٹے ہیں، گہرائی میں زیادہ ہے۔ ایک جملہ ہے اس میں گہرائی بہت ہے مگر لگتے سمپل ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ علماء اس پہ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، جلد بنتے چلے جا رہے ہیں مگر اس کی شرح ختم نہیں ہو رہی۔ تو اب مولا نے فرمایا دو نسخے، پہلا جب تک بھوک نہ لگے نہ کھانا، دوسرا ابھی تمہارے دل میں بھوک باقی ہے تو کھانا چھوڑ دینا، تیسرا جب کھانا کھاؤ اچھی طرح چبا کے کھانا۔ ہم کھانا نگلتے ہیں، سمجھتے ہیں زیادہ بوٹیاں کھاؤں گا تو زیادہ ٹیسٹ ملے گا، جبکہ منہ میں ٹیسٹ ہوتا ہے، جب تک بوٹی منہ میں ہے مزہ دے گی، اندر جانے کے بعد تو کیا مزہ ہے۔ تو تیسرا اور چوتھا آسان نسخہ ہے جس پہ شاید اکثر لوگ عمل کرتے ہوں گے، فرمایا تب تک نہیں سونا جب تک تم ٹوائلٹ یا باتھ روم میں نہ چلے جاؤ، سونے سے پہلے ٹوائلٹ ضرور جانا۔ یہ 4 نسخے اہل بیت نے ہمارے جسمانی صحت کے لیے بتائے ہیں۔ اب واپس پلٹیں، کربلا والے با وفا تھے، ان کی صفت کیا تھی؟ وفاداری تھی۔ ہم اپنے اندر کیسے وفا پیدا کریں؟ وفا کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگر محبت آ گئی خود بخود وفا آ جائے گی، کیونکہ حدیث قدسی میں خدا نے فرمایا، خدا کا وہ کلام جو قرآن سے ہٹ کر ہے، خدا فرما رہا ہے من طلبنی وجدنی، من وجدنی احبنی، من احبنی عاشقنی، من عاشقنی عاشقتہ، من عاشقتہ قتلتہ، ومن قتلتہ فانا دیتہ۔ خدا کہہ رہا ہے جس نے میری تلاش کی اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے میری معرفت حاصل کر لی، جس نے میری معرفت حاصل کر لی وہ میرا محب بن گیا، جو میرا محب بن گیا وہ میرا عاشق بن گیا، جو میرا عاشق بن گیا میں بھی اس کا عاشق بن گیا، اور جس کا میں عاشق بن گیا میں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور جسے میں نے قتل کر ڈالا میں خود خدا اس کا کفارہ بن جاتا ہوں، میں خدا خود کو اسے دے دیتا ہوں۔
جس کے پاس خدا کی محبت کا نور آ گیا، عشق خدا آ گیا، اسے کس شے کی ضرورت ہے؟ کہ جب کسی ٹیچر نے چند لڑکوں کو کربلا لے کر گیا بس پر، لڑکوں سے کہا کہ کربلا پہنچو گے، گنبد پہ پہلی نظر پڑے گی تو 3 دعائیں کہا جاتا ہے مقبول ہیں، 3 دعائیں تیار رکھنا جب گنبد امام حسین پہ نظر پڑے۔ اس نے 3 دعائیں ہر بچوں نے تیار کر دی۔ اب بچے واپس ہوٹل میں آئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، تم نے کیا مانگا، تم نے کیا مانگا، تم نے کیا مانگا؟ کسی نے کہا میں نے جاب مانگی، میں نے ماں کی شفا مانگی، میں نے دولت مانگی۔ ایک بچہ تھا وہاں کھڑا ہوا تھا، اس سے پوچھا تم نے کیا مانگا؟ کہا میں نے بھی 3 دعائیں مانگی۔ کیا مانگی؟ میری پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے، دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے، تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین مل جائے۔ بچے کہنے لگے تمہارے پہلی دعا تو صحیح مانگی مگر دوسری تیسری دعا میں کچھ اور مانگ لیتے۔ یہ بچہ تھا خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، بزرگ نے کہا اس نے تو صحیح دعا مانگی ہے، جس کو 100 مل گیا اسے 70 بھی مل گیا، 80 بھی مل گیا، 50 بھی مل گیا، جسے حسین مل گئے اسے ہر شے مل گئی۔ اسے حسین مل گئے اسے ہر شے مل گئی۔ خدا کی محبت کا نور کیسے آئے؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، مولا کے پاس کتنے لوگ آئے دعویٰ کرنے کے لیے؟ ایک شخص آیا 7ویں امام کے پاس، مولا میں آپ کا محب ہوں۔ مولا نے اس کو 7 سوالات کر دیے، یہ بتاؤ یہ کام کرتے ہو، یہ کام کرتے ہو، یہ کام کرتے ہو، وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرا شخص مولا علی کے پاس آیا، مولا میں آپ کا محب ہوں۔ مولا علی مسجد کوفہ میں کھڑے ہوئے تھے، مولا فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن اسی مسجد کوفہ کے دروازے سے باطل کا پرچم لے کے مسجد میں اندر داخل ہو گئے۔ یہ دن گزرے 30 سال کے بعد یہ فوج یزید میں شامل ہوا اور باطل یعنی یزیدی پرچم لے کر اسی مسجد کوفہ میں اندر آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ علی کی پیشن گوئی حقیقت میں ثابت ہو گئی ہے کہ یہ مولا کی محبت کا دعوے دار تھا مگر علی کے بیٹے کے قتل میں شامل ہو گیا، سپاہ یزید میں شامل ہو گیا۔ مگر تو تیسرا کون تھا؟ تیسرا علی کوفے کے گلی میں ٹہل رہے ہیں، پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا کون؟ مالک تجھے یہاں کے کون سی چیز لے کر آئی؟ کہا حبک یا امیر المومنین، یا علی آپ کی محبت یہاں مجھے لے کر آئی ہے۔ مولا نے سوال نہیں کیا، فرمایا صدقت، مالک تو سچ کہہ رہا ہے کیونکہ عاشق جانتا ہے میرے معشوق کو کیا پسند ہے۔ مالک جانتے تھے علی کو مجھ سے کیا پسند ہے، علی مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک اشتر کو مولا نے کوئی کوشچن نہیں کیا۔ ان میں سے ایک ظالم وہ تھا جو عمر سعد تھا۔ 30 سال پہلے عمر سعد سے مولا علی نے کہا تھا اے عمر سعد میں دیکھ رہا ہوں ایک دن تو جنت اور جہنم کے راستے کے درمیان کھڑا ہوا ہوگا اور تو جہنم کو اختیار کرے گا۔ اس وقت عمر سعد کہتا ہے نہیں نہیں مولا میں جنت کو اختیار کروں گا۔ 30 سال گزرے، حسین مدینے سے نکلے، عبید اللہ نے اس کو بلایا اپنے محل میں، اے ابن سعد رے کی حکومت چاہیے، تیرے باپ نے ایران کو فتح جی چاہیے، حسین کے قتل میں شرکت کرو۔ تاریخ اس کے شعر آج تک تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ پوری رات ٹہلتا رہا اور ٹہل کے یہ کہہ رہا تھا میں کیا کروں، حسین نواسۂ رسول ہیں مگر میں کیا کروں، حکومت کا تخت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں ادھر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر اس نے شرکت کی قتل اور آخری لیول تک میں سمجھتا ہوں کسی کے لیے حسین نے اتنی کوشش نہیں کی ہدایت دینے کی جتنی عمر سعد کو امام حسین نے ہدایت کے دینے کی کوشش کی۔ ایک طرف سے حسین، دائیں طرف عباس، بائیں طرف علی اکبر آ رہے ہیں، ایک طرف سے عمر سعد اس کا بیٹا اور اس کا غلام آ رہے ہیں، تینوں ایک پوائنٹ پہ جا کے ملتے ہیں۔ امام حسین اسے کہتے ہیں لا تشارک فی دمی، میرے قتل اور میرے خون میں شرکت نہ کر۔ کہتا ہے میرے دولت، میرے مال، میرے پیسے مجھ سے چھین لیے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں مدینے میں ایک ایسا باغ ہے جس باغ کے درختوں کے بیج میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے بوئے ہیں، اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں، وہ پورا باغ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ کہا مولا نے پہلا آپشن دیا، کہا مولا میری جان خطرے میں ہوگی۔ مولا نے کہا اگر جان کا معاملہ ہے میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوسرا آپشن مولا نے دیا۔ اس نے پھر تیسری بات کی، مولا مجھے رے کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مولا جلال میں آگے فرماتے ہیں قتلک اللہ فی فراشک، اللہ تمہیں تمہارے بستر ہی میں قتل کرے۔ جب مختار نے حملہ کیا یہ بستر میں چھپ گیا تھا اور اس کی موت بستر میں ہوئی۔ وہ تھا
اس نے دولت کی خاطر مولا نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہیں ریت کا گندم بھی نہیں ملے گا، اور اس سے وہ بھی نہیں ملا اور پاگل ہو کر مرا۔ عمر کی آخری زمانے میں پاگل ہو گیا تھا۔ یہ وہ لعین تھا جس نے مال دنیا کی خاطر اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے حواری کا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواری سے کہتے ہیں کہ اے میرے حواری، تمہارے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ حواری نے کہا میرے جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے 1 درہم نکالا، کہا 3 روٹیاں لے کر آؤ۔ یہ 3 روٹیاں لے کر آتا ہے، راستے میں سوچتا ہے کہ 2 روٹیاں میں نے اپنے پیسے سے لی ہے، 1 روٹی نبی نے اپنے پیسے سے لی ہے، دسترخوان پہ رکھیں گے، 1.5 روٹی وہ کھائیں گے، 1.5 میں کھاؤں گا، ایسے کر دیتا ہوں 1 روٹی راستے میں خود ہی کھا لیتا ہوں، 1 روٹی کھا لیتا اور 2 روٹیاں لے کر آ جاتا۔ یعنی ایسا مومن جو روٹی کی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب ایک مرتبہ 2 روٹیاں رکھتا ہے، روٹی رکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے قبلہ تیسری روٹی نہیں تھی، 2 روٹیاں مہنگی ہو گئی، ٹھیک ہے، روٹیاں بھر کے انہوں نے کھا لی۔ آگے بڑھے، کسی دریا میں جا کر پہنچے، حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رکھ، اس نے ہاتھ کو رکھا، حضرت عیسیٰ پانی پہ چلنے لگے، وہ بھی پانی پہ چلنے لگا، دریا کراس ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا یا نبی خدا، پہلے آپ خود پانی پہ چلتے تھے، اب تو آپ نے ہمیں بھی پانی پہ چلوا دیا۔ نبی خدا نے کہا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہا عروج پر ہے۔ کہا بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ یہ کہتا ہے تیسری روٹی تو تھی نہیں، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ نبی اس کی ہدایت دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خدا نے تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس کمرے کی چابی کا نام جھوٹ رکھا ہوا ہے۔ تمام برائیاں ادھر، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا۔ آگے گئے، ہرنیں پھر رہی تھی، نبی خدا نے ہرن کو اشارہ کیا، ہرن چلتی ہوئی آئی اور ایک مرتبہ ہرن کو ذبح کیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد نبی نے کہا قوم باذن اللہ، ہرن کا ہڈیاں سمٹنے لگی، گوشت نکلنے لگا اور ہرن دوڑتی ہوئی زندہ ہو کر چلی گئی۔ یہ چیخنے لگا نبی خدا پہلے آپ انسانوں کو زندہ کرتے تھے، اب تو آپ نے جانوروں کو زندہ کر دیا۔ نبی خدا نے پوچھا تمہارا ایمان کس لیول پر ہے؟ کہا عروج پر ہے۔ تو اس وقت نبی خدا نے پوچھا بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے کہا کوئی تیسری روٹی نہیں تھی۔ نبی خدا اور آگے بڑھے، ایک پہاڑ پہ پہنچے، پہاڑ سے 3 سونے کی اینٹیں نکالی، کہا یہ اینٹ میری ہے پہلی والی، دوسری اینٹ تمہاری ہے، تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ فوراً یہ کہتا ہے حضور والا میں نے کھائی تھی، میں جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ نبی خدا غصے میں آ کے کہتے ہیں، جلال میں آ کے کہ ہمیں اینٹوں کی ضرورت نہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 اینٹیں سوچ رہا ہے کیسے گھر لے جائے۔ 3 ڈاکو آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ اکیلا ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں اور اینٹوں کو آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ 3 ہوتے ہیں، 3 اینٹیں ہر ایک کو ملتی ہے۔ ایک کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے، ایک کہتا ہے میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ جو کھانا لینے کے لیے جاتا ہے وہ سوچتا ہے کیوں نہ ساری اینٹیں میں لے لوں، کھانے میں زہر ملا دیتا ہے۔ جب یہ کھانا لینے جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ 1.5 اینٹ ہم لیتے ہیں، 1.5 اینٹ تم لے لو۔ جب وہ کھانا لے کر آئے گا اسے قتل کر دیتے ہیں، جب وہ کھانا لے کر آتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، زہریلا کھانا کھاتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تبھی تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا بھی پڑھو، اس پر عمل بھی کرو۔ قنوت میں کئی علماء یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ سیدی، آسان دعائیں آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، سید اے میرے سید، اے میرے خدا، اخرج نکال دے، حب الدنیا، دنیا کی محبت، من قلبی، واجعل بینی وبین المصطفیٰ وآلہ، اور مجھے مصطفیٰ اور آل محمد کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا علماء قنوت میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی دعا؟ ابھی حمزہ شمالی کا ایک حصہ ہے، دعائیں ابھی حمزہ شمالی مفادی میں مل جائے گی، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ انسان دعا کرے دنیا کی محبت نکل جائے۔ اب میں خود کو ڈائگنوز کروں کیا مجھ میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں؟ ہر انسان اپنے آپ کو ڈائگنوز کر سکتا ہے، کیا میں دنیا کا محب ہوں یا حسین کا محب ہوں؟ کیونکہ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت یا علی کی محبت، یا دنیا کی محبت یا حسین کی محبت، یا شیطان کی محبت آئے گی یا رحمان کی محبت آئے گی۔ 2 محبتیں جمع نہیں ہو
ہو سکتی، کیسے ڈائگنوز کروں؟ ایک طریقہ ہے، میں نے خمس کی ڈیٹ معین کر دی، مولوی صاحب نے کہا سال میں ایک ڈیٹ معین کر دو خمس کی، میں نے سوچا 15 شعبان امام حسن کی ولادت پہ خمس دوں گا۔ اب 15 شعبان کو میں نے تجوری کھولی، میں نے دیکھا میری تجوری میں سیونگ کتنی ہے، بچت کتنی ہے، خمس تو بچت پہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ 10 لاکھ روپے ہیں۔ مولوی صاحب سے پوچھا کتنے پیسے ہوں گے میرے خمس کے؟ انہوں نے فرمایا دین اور شریعت کے حساب سے 2 لاکھ 20%۔ اب اگر میں ہاتھوں کو ملنا شروع کر دوں، ارے بھائی 20% 8 لاکھ ہو جائیں گے، تو میں بھی وہی روٹی والے کی طرح ہوں کہ معصوم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں۔ روٹی ایک سمبل ہے، روٹی ایک سمبل ہے، مال دنیا کا سمبل ہے۔ روٹی سے مراد روٹی نہیں ہے، روٹی سے مراد دولت، گاڑی، بینک بیلنس، ہر دنیا کی چیز ہے۔ روٹی ایک سمبل ہے۔ اگر میں خمس نہیں دے رہا، دنیا کی محبت میرے اندر ہے، تبھی تو جب کسی نے امام سے کہا، امام محمد تقی سے، مولا خمس معاف کروا دیجئے، مولا نے جلال سے بھرا ہوا خط لکھا اس شخص سے جو مولا سے خمس کی معافی مانگ رہا تھا۔ مولا کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مولا نے سخت جملے اس خط میں کہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تو سمجھتا ہے ہم تمہاری دولت کے محتاج ہیں؟ زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں۔ خدا نے خمس کو اسی لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال سکے۔ اور دنیا کی محبت دل میں ہوگی، انسان حسین کی محبت دل میں نہیں لا سکتا۔ مولا علی جب کہ صفین سے واپس آ رہے ہیں، قبرستان کی طرف نگاہ کی، فرمایا یا اہل القبور الموحشہ، یا اہل الظلم، یا اہل القربہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، واما الاموال فقد قسمت، واما الدار فقد سکنت، واما الازواج فقد نکحت۔ راوی کہتا ہے اور علی ابن ابی طالب قبروں کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، اے قبروں میں سونے والو، علی تم سے مخاطب ہیں، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت میں رہنے والو، یا اہل التربہ، اے مٹی اور خاک نشینوں، اے کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ جینے والو، یا اہل القربہ، اے پریشانیوں میں زندگی کرنے والو، علی تم لوگوں سے مخاطب ہے، انتم لنا فرط سابقہ ونحن لکم تبع لاحق، تم ہم سے کچھ پہلے نکل چکے ہو، ہم بھی تم سے ملحق ہونے ہی والے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّارُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ جو گھر تم نے اپنے خون پسینے کی محنت سے بنائے تھے، ان گھروں میں تو اور لوگ جی رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ جو دولت تم نے کمائی تھی، جس دولت کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، وہ دولت تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ بیویاں جو تم چھوڑ آئے تھے، وہ تو اور مردوں کے نکاحوں میں آ چکی ہیں، اور مردوں سے انہوں نے شادیاں کر دی ہیں۔ راوی کہتا ہے علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ مولا پلٹتے ہیں اور راوی سے کہتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی، یہ سب کے سب تمہیں چیخ چیخ کے بتلاتے آخرت میں تقوی کے سوا کوئی سامان سفر نہیں ہے۔ یہی تقوی ہے جس کی خاطر آخرت سمر جاتی ہے، اور تقوی ہی جس کی زندگی میں آ گیا، حقیقت میں اہل بیت کی محبت آ گئی۔ اہل بیت کی محبت انسان کو تقوی سے ملتی ہے۔ کیسے آئی یہ محبت؟ دعائے مناجات شعبانیہ میں جو مناجات 14 کے 14 معصومین نے پڑھی ہے، اس میں خدا سے کہتے ہیں الا فی وقت ایقظتنی بمحبت، اے خدایا میرے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکل سکتی، اے خدایا میں بری عادت نہیں چھوڑ سکتا، میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، گناہ کا قیدی ہو چکا ہوں، گناہ کا اسیر ہو چکا ہوں، مگر تو اگر مجھے اپنی محبت سے بیدار کر دے، خدایا مجھے ایکسیڈنٹ سے بیدار نہ کرنا، بیماری سے بیدار نہ کرنا، کورونا سے بیدار نہ کرنا، غربت سے بیدار نہ کرنا، یہ خدا کے کوڑے ہیں، خدا کے تازیانے ہیں، اللہ کی ڈنڈی کہتے ہیں، بے آواز ہے، یہ اللہ کی ڈنڈیاں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، آپ خدایا مجھے اپنی محبت سے بیدار کر دے۔ تبھی تو فرمایا پہلا جملہ دعا ہے ابھی حمزہ سمالی کا، میرے قیدی امام فرماتے ہیں اسے دعا مانگو الہی لا تعذبنی بعقوبتک، خدایا مجھے ادب سکھاؤ مگر اپنی عذاب سے مجھے ادب نہ سکھانا، مار سے نہیں مجھے پیار سے ادب سکھانا۔ محبت
اہل بیت کی ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے. یہ محبت ہے جس کی خاطر جتنی قربانی انسان دے اسے لذت ملتی ہے کہ میں نے یہ دولت حسین کے نام پر قربان کر دی. جو میں نے کھایا وہ ضائع کیا، جو پہنا وہ ضائع کیا، جو خریدا وہ ضائع کیا. جو بچت ہے وہ آقا کے نام پہ جو خرچ ہوا ہے وہی اصل بچت ہے. ایک مومن تھا، ہر محرم 10 دن عشرے کرواتا تھا. ایک دن عالم دین کو، یہ مالدار ایک تاجر تھا، امارات کا رہنے والا تھا، ایک عالم دین کو اس نے بلایا. اس نے کہا مولانا صاحب 10 دن آپ میرے گھر میں مجلس پڑھیے. کہا ٹھیک ہے. مگر مولانا صاحب گزارش آپ سے یہ ہے کہ 10 کی 10 راتیں جو آپ مجلس پڑھیں گے 10 کی 10 راتیں پاک بی بی فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھیں. یا عالم دین کہتے ہیں محرم میں عموماً ایسے نہیں ہوتا ہے، سب مخصوصیاں ہوتی ہیں. میں کوشش کروں گا تھوڑا ٹچ، تھوڑا ریلیشن بی بی سیدہ کا بھی دوں. ٹھیک ہے. عشرہ گزر جاتا ہے، کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دسترخوان پہ. مولانا اس سے پوچھنے کیا وجہ ہے تم نے ایسی گزارش کی؟ کہا قبلہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا اور مسلک کا مسلمان تھا، بہت ملینر تھا، باپ پیسے والا، دولت باپ سے ملی مجھے ورثے میں، اور بڑا بزنس تھا، بڑی تجارت تھی میری. مگر میری ماں جو تھی اہل بیت کی چاہنے والی تھی. تو اب میں نے شادی کی، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی. 4-5 برس کی جب بچی ہوئی، اس وقت بچی بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں. میری بچی مجھ سے باتیں کرتی تھی، بہت پیار تھا مجھے بیٹی سے. اور جب جاب پہ جاتا تھا کام پہ، بیوی سے فون کرتا تھا کیسی ہے بیٹی، ٹھیک ہے، کیا کر رہی ہے، کھیل رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ. یعنی ہر 2 گھنٹے میں بیٹی کا حال پوچھتا تھا. ایک دن میری زوجہ نے مجھے فون کر کے کہا جلدی سے گھر پہنچو، تمہاری بیٹی مرنے والی ہے. میں جلدی سے گھر آیا، کیا دیکھا بیٹی نے ایک سکہ نکل دیا جو اس کے گلے میں پھنس گیا ہے اور بات نہیں کر سکتی، آواز اس کی نہیں نکل رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس اسے لے گیا دبئی میں، امارات میں. ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا، اس کی یورپ لے کر جاؤ. پیسے والا تھا، فوراً میں نے فلائٹ بک کی اور جا کے امارات میں اترا اور فرانس میں اترا. فرانس میں ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، انہوں نے چیک اپ کیا تو نرس نے آ کے، ڈاکٹر نے آ کے مجھے بتایا کہ تمہاری بیٹی کا آپریشن ہوگا، مگر آپریشن کے بعد 90% چانس کی ہے تمہاری بیٹی زندگی پر بول نہیں سکے، اس کی آواز بند ہو جائے گی. یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا. اب میں پریشان، میری بیٹی کبھی نہیں بول سکے گی. مجھے اپنی ماں کی ایک بات یاد آئی. میری ماں مجھے کہتی تھی نبی کی بھی ایک بیٹی تھی جسے امت نے بہت ستایا تھا. میں نے اپنے ذہن میں سوچا یہ مدینہ ہے. مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے فاطمہ زہرا، میری اماں مجھے بتاتی تھی آپ کو امت نے بہت ستایا، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے زندگی بھر آپ کے حسین کا غلام بن جاؤں گا. کبھی میں باتیں ہی کر رہا تھا، دیکھا نرس مسکراتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے سوچا کیا ہو گیا؟ نرس کہتی ہے جیسس نے معجزہ کر دیا، عیسیٰ نے معجزہ کر دیا. میں نے دل میں کہا عیسیٰ جس در پہ غلامی کرتے ہیں انہوں نے معجزہ کیا ہے. میں جلدی سے دوڑ کے گیا، دیکھا میری بیٹی رو رہی ہے. میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا ابھی ایک کالے برقعے میں بیٹی آئی تھی جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا، انہوں نے میری پیٹھ پہ مارا، یہ سکہ نکل آیا اور جاتے جاتے مجھے یہ کہہ کر گئی وہ بیوی میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے مگر امت نے مجھے بہت ستایا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیح، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. مل کے بے کفن حسین کو سلام کریں، السلام علی الحسین. مل کے وعلی علی ابن وعلى أولاد
مگر زہرا کبھی ام المصائب نہ بن سکی. ام المصائب بس ثانی زہرا. یہ ایام بی بی زینب پہ گریے کے ایام ہیں. ہاں عزادارو، بی بی زینب جب کربلا سے نکل رہی تھی، بی بی زینب نے اپنی فوج تیار کر دی. ایک مرتبہ حسین سے کہا، حسین بھیا نو کے نیزے سے ذرا میری فوج کا نظارہ بھی دیکھ. بھیا حسین تیری فوج میں اکبر و عباس جیسے جوان تھے، میری فوج میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا بیوہ عورتیں ہیں یا یتیم بچے ہیں. آپ کی آواز بلند ہو گئی. امام جعفر صادق جب گریے کی آواز کو سنتے تھے فرماتے تھے رحم اللہ، خدا رحمت کرے ان آوازوں پہ جو حسین کے لیے بلند ہوتی ہے. ہاں زادارو، بی بی زینب، علماء ایک منظر کشی کرتے ہیں. جب بی بی زینب مدینے سے نکل رہی تھی، حسین سے کہا تھا حسین میں جا کے کربلا کو فتح کروں گی، تم جا کے کربلا کو فتح کرنا، میں شام کو فتح کروں گی. بی بی زینب نے حسین سے کہا تھا حسین بھیا میں بنی ہاشم کے جوانوں کو سجا کر میدان جنگ میں بھیجنا میرا کام ہوگا، اور گھوڑوں سے گرتی ہوئی لاشوں کو خیموں میں لانا تمہارا کام ہوگا. بھیا حسین بچیوں کی ذمہ داری میری ہوگی اور لڑکوں کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، کیونکہ علی اصغر لڑکا ہے، اگر تیر پڑے گا تو تیری گود میں پڑے گا، کیونکہ سکینہ بچی ہے، اگر تماچے کھائے گی تو میری گود میں کھائے گی. بھیا حسین میں بھی بیٹے قربان کروں گی، تو بھی بیٹے قربان کرے گا، مگر بھیا حسین میرے بیٹوں کا تیرے بیٹوں سے کوئی تقابل نہیں ہے. میرے بیٹے تیرے بیٹوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، مگر بھیا حسین تیرے بیٹوں کی شہادت کے بعد تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی. میرے بچوں کے بعد میری نسل ختم ہو جائے، کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا. ہاں زادارو، یہ ام المصائب بیوی ہے. تاریخ کربلا یہ کہتی ہے جب بھی حسین خیموں میں کوئی لاش لے آتے تھے نا، سب سے پہلے جو استقبال کے لیے آتی تھی وہ بی بی زینب ہوا کرتی تھی. مگر جب دو لاشیں ایسی لائے حسین، بی بی زینب نظر نہیں آ رہی تھی. وہ دو لاشیں زینب کے دو بیٹے اون و محمد کی لاشیں تھیں. زینب نظر ہی نہیں آ رہی. مدینے میں کسی نے پوچھ لیا بی بی زینب آپ اون و محمد کی لاش میں کیوں نہیں آئی؟ بی بی زینب نے درد بھرا جواب دیا، کہا میں حسین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں میرا بھائی شرمندہ نہ ہو جائے. پورے کربلا میں کہیں نہیں ملتا. اپنے بچوں میں بی بی نے مرثیہ پڑھاؤ. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زندان شام میں بھی بی بی زینب نے اکبر کے لیے مرثیہ پڑھا، حسین کے لیے پڑھا، اپنے بچوں کے لیے نہیں پڑھا. جب رہائی کا وقت آیا، زندان سے رہا ہونے لگے، ایک مرتبہ شام کی کچھ مومنہ عورتیں جن کو اہل بیت کی معرفت ہو چکی تھی وہ آ گئی، کیونکہ شام والوں سے کہا گیا تھا یہ باغی ہیں. مگر شام والوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بیمار اس قید خانے کے قریب سے گزرتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. تو شامیوں نے کہا قید خانہ تو پہلے بھی تھا، لگتا ہے یہ قیدی بڑے کریم ہے. انہیں معرفت مل گئی. اب ایک مرتبہ آئی بی بی زینب کے پاس، آئے بی بی زینب آپ جا تو رہی ہیں، کوئی وصیت کوئی نصیحت بتا دیجئے. بی بی زینب نے فرمایا، علماء نے یہ منظر کشی کی ہے، بی بی زینب نے فرمایا اے شام کی مومنہ عورتوں، جب تمہیں اپنے بچوں کی پیار سے کچھ فرصت مل جائے ذرا سکینہ کی قبر پہ آ کے شمع جلا دینا. ہماری بچی اکیلا رہنے کی عادی نہیں ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے. پھر بی بی زینب نکلنے چاہتی ہیں، واپس پلٹتی ہیں، قبر سکینہ
وہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہیں سکینہ مجھے ایک مرتبہ کربلا اور مدینہ جانے دو، پھر آؤں گی زندگی بھر ساتھ میں ہمیشہ یہیں پہ رہوں گی۔ سکینہ نے کہا پھپھی اماں کربلا جا رہی ہو، میرے بابا کو کہنا تجھے پردیسی سکینہ بہت یاد کرتی ہے۔ ہاں بی بی زینب جب زندان سے رہا ہو رہی تھی، سید سجاد نے پوچھا پھپھی اماں کیا حکم ہے؟ بی بی زینب نے کہا ہمارے مطالبات ہے، ایسے رہا نہیں ہوں گے۔ کیا مطالبات ہے؟ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے ایک گھر خالی کروا دیا جائے جس میں ہم اپنے مقتولوں پہ جا کے گریہ کریں گے۔ دوسرا کیا مطالبہ ہے؟ شام غریبہ میرے سر سے ایک چادر اتری تھی نا، وہ چادر تطہیر تھی، اسے واپس کر دیا جائے، اور ننھی سی بچی کی چھوٹی چھوٹی بالیاں اتاری گئی تھی، وہ بالیاں بھی واپس کر دی جائیں، وہ سکینہ کی یادگار ہے۔ ہاں زادارو گھر خالی کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا، ایک ایک کر کے سرانے شہداء لائے گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کا سر لایا گیا، علی اکبر کی ماں روتی روتی کھڑی ہو گئی، آجا میرے علی اکبر، اور شبیہ پیغمبر تم نے آخری موقع پہ پانی مانگا تھا نا بیٹا، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ ایک مرتبہ قاسم کی لاش سر لایا گیا، قاسم کی ماں اٹھی، آجا حسن کی نشانی، میرے یتیم بیٹے میرے سینے سے لگ جا۔ ایک ایک کر کے سر لائے گئے، ایک چھوٹا سر لایا گیا، ایک ماں چیختی چیختی رباب کھڑی ہوئی اور درد بھرا جملہ کہا امثلو کا تنہر، بیٹا کیا تو جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ آزادارو ایک سر لایا گیا، سن سکو گے نو کے نیزے پہ نہیں، جانور کی گردن پہ لٹکا ہوا تھا، یہ کس غیور کا سر تھا؟ یہ عباس علمدار کا سر۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، سر کو آگے سینے سے لگایا، اب ایک سر لایا گیا جس کی تعظیم میں ساری بیویاں کھڑی ہوئی ہیں۔ بی بی زینب آگے بڑھی، آجا میرے حسین، آجا پیغمبر حسین، اے غریب الوطن حسین۔ ہاں زادارو اب دو سر لائے گئے، ساری بیویاں بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں، بی بی زینب سر جھکا کے رو رہی ہے۔ سر لانے والی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا سے برداشت نہ ہوا، کہا میرے آقا زادی کے بچوں کے سر مجھے دے دو۔ کہا بی بی کیا بچوں سے نہیں ملنا؟ کہا میں نے اپنے بچوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا ہے، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ پھر یہ کاروان کہاں آیا؟ آ کر اربعین منانے کے لیے کربلا پہنچا۔ راوی کہتا ہے جب حسینی کاروان کربلا پہنچا ہے، بیویاں ایسے اونٹوں سے گر رہی تھی جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ کوئی بیوی کہتی میرا لال اکبر، کوئی بیوی کہتی میرا بھیا عباس۔ حضرت زین العابدین نے دیکھا اگر بیویوں پر یہ حالت باقی رہے گی یہ بیویاں مر جائیں گی، فوراً کہا جلدی سے رو کر گریہ کر کر اب مدینہ چلو، سب کو سواری پر بٹھا دیا۔ اب بی بی زینب نے سوچا آخری مرتبہ اپنے حسین بھیا کی قبر کی زیارت کر دوں۔ اماری کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا حسین کی قبر سے ایک پردے دار بی بی لپٹ کے رو رہی ہے۔ پریشان ہو گئی یہ کون ہے؟ میرے غریب حسین کی قبر پہ رو رہی ہے۔ کہا سجاد میری سواری کو بٹھا دے۔ بی بی اتری، دوڑتی ہوئی گئی، کاندھا ہلا کے کہا آپ کون ہیں جو میرے بھیا کی قبر پہ رو رہی ہیں؟ سر اٹھا کے کہا بھابی ام ربا، آپ کی کنیز۔ بی بی زینب نے پوچھا بھابی کیا مدینہ نہیں چلنا؟ سن سکو کہ آزادارو اللہ آپ سب
بچوں پر گریہ نہیں کیا، میں نے مصائب تمام کیا. میں جانتا ہوں مسلسل رونا مشکل ہے، مسلسل رونا تو سید سجاد کو آتا ہے، مسلسل رونا تو زینب کو آتا ہے. بی بی زینب واپس آئی مدینے میں، نانا کے روزے پر گئی، نانا حسین مارے گئے. زینب کہاں سے آ رہی ہو؟ کربلا سے آ رہی ہوں. زینب کیا لائی ہو؟ کپڑے ایک مرتبہ نکالا، حسین کا خون بھرا کرتا، قبر نبی پہ رکھا، قبر نبی پہ زلزلہ آیا، اٹھا لے زینب. زینب نے کہا نانا آپ سے کرتا نہیں دیکھا جاتا، میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، ظالم سر پہ چلا رہا تھا. اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، اماں کی قبر پہ گئی، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، بنی ہاشم کے گھروں میں گئی. آخر عبداللہ نے پیغام بھجوایا، زینب سے کہہ دیجیے گھر واپس آ جائے. اب عزاداروں مجھے انصاف سے بتا دو، اگر کوئی شوہر 1 سال کے بعد اپنی زوجہ کو دیکھے اور پہچاننے سے انکار کر دے، بتاؤ اس زوجہ پہ کیا گزری ہوگی؟ جب بی بی زینب آئیں، عبداللہ نے کہا میری زوجہ گھر میں نہیں ہے، آپ چلے جائیے. زینب نے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، عبداللہ میں زینب ہوں، مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. گھر میں آئی تو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، ماں کا دل تھا، مسلوں کو کلیجے سے لگایا. عبداللہ محمد مارے گئے، عبداللہ ہم گزر گئے، عبداللہ گھرانہ لٹ گیا. عبداللہ زمین پہ بیٹھے، پھر زمین سے اٹھے، پھر زمین پہ بیٹھے، پھر اٹھے. زینب نے کہا عبداللہ کیا بچوں کی شہادت برداشت نہیں ہوتی؟ کہا نہیں نہیں، میں بھی ہوتا تو حسین پہ قربا ہو جاتا. مگر زینب ذرا یہ تو بتا، تیری کلائیوں پہ نشان کیسے ہیں، تیرے ہاتھوں پہ نشان؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسان، شمر کا تازیانہ، ہولی کا نیزہ، نونو گھنٹے، شرابی کا دروازہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روتی ہوئی ہم کی دعا مستجاب اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر و استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، مقروض کے قرض کو ادا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارگاہ حاج مومنین و مسلمین اہل بیت کے جانے والے دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. ظالم جو ظلم کر رہے ہیں نیز و نابود فرما. زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمیں اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بخیر فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. تمام آزادان مظلوم عدم دور سے گزارش ہے سب بندی کریں، شہداء کربلا کی بارگاہ میں مسافر کرتے ہیں. یا حسین یا